بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات و واقعات پیش کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ایام جہالت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد امجد عدی بن کعب عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث ہوا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں قریش کو اگر کسی قبیلے کے ساتھ ملکی مسئلہ پیش آتا تو انہی کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلتے آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ننہال کی طرف سے بھی نہایت معززانہ و باوقار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ حنتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ کو قریش میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ جب قریش کی کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی تو فوج کا اہتمام انہی کے سپرد ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت اور بچپن کے حالات کے متعلق تاریخی شواہد بالکل ناپید ہیں۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا دور قریش کے عام آدمیوں کی طرح گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب بن نفیل سخت مزاج انسان تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اور لڑکپن انتہائی سخت حالات میں گزرا۔ وہ سارا دن اپنے باپ کے اونٹ چراتے اور جب کبھی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کرنا چاہتے تو ان کا والد سختی سے پیش آتا۔ چنانچہ بچپن کی سخت زندگی نے ان میں جفا کشی، محنت اور مشقت کے اوصاف پیدا کر دیے تھے۔ شباب کا آغاز ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرفاء عرب کے پسندیدہ مشاغل نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی اور خطابت کو اپنایا اور ان میں بالخصوص شاہ سواری اور پہلوانی میں کمال حاصل کیا، یہاں تک کہ عکاظ کے میلے میں مارکا کی کشتیاں لڑا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے عراق، شام اور مصر کے متعدد سفر کیے، جن سے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں خودداری، بلند حوصلگی، معاملہ فہمی اور تجربہ کاری کے قابل قدر اوصاف پیدا ہو گئے۔ انہی اوصاف کی بنا پر قریش میں آپ کو عزت و وقار حاصل تھی اور سفارت کا اہم کام آپ کے سپرد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 برس کے تھے کہ آفتاب رسالت ریگستان عرب کے افق پر نمودار ہوا اور آپ مکہ کی فضاؤں میں توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طبیعتاً جذباتی اور سخت گیر تھے، اس لیے جب حق کی صدا ان کے کانوں میں پہنچتی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ کنیز کے علاوہ اور جس پر قابو چلتا پیٹنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ سامعین ذی قدر، قریش کے برسر آور دو اشخاص میں ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دعا فرمایا، خدایا اسلام کو عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور یہ سعادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور کچھ دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے انتہا تقویت ہوئی۔
عام مورخین اور ارباب سیرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 سن 90 مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ بگوش اسلام ہونا تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سے جہاں مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی، وہاں کفار اپنا ایک بہادر آدمی کھو کر سخت پریشان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ایمان لانے کی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش میں سب سے بڑے باطنی جمیل کے پاس پہنچے اور کہا، جمیل تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوئے چلے۔ جمیل نے حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر کہا، اے گروہ قریش، تمہیں معلوم ہے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا بکتا ہے، میں تو اسلام لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی قریش بھڑک اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کر لو جو تمہارا جی چاہتا ہے۔ اسی اثناء میں اسما ہی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر مرتد ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، تو پھر کیا ہو گیا؟ ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کر لیا، تمہیں کیا مطلب؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کعب اپنے آدمی کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ ہٹ جاؤ، اس کے پاس سے میں نے عمر کو پناہ دی۔ بس خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس وقت تک مسلمانوں کو اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حالات دفعتاً بدل گئے۔ چنانچہ آپ کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی معیت میں پہلی مرتبہ کعبہ میں اعلانیہ نماز باجماعت ادا کی اور قریش ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس جرأت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ مدینہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا، لیکن اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پہلے مسلح ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ اس کی ماں ان سے محروم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ اس وادی کے پار میرے مقابلے میں آئے۔ مدنی دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف دست راست رہے بلکہ ہر اہم معاملے میں آپ سے مشورہ لیا جاتا رہا۔ اذان کا طریقہ آپ ہی کی تجوید پر رائج کیا گیا۔ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جوش اسلام میں آپ اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے اسیران بدر کے متعلق رائے لی اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ اپنے ہی بھائی ہیں اس لیے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کو کوئی دخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی ظاہری توہین بھی آپ کو پسند نہ تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے برملا احتجاج کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خاموش کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راہ کی تحریک فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت انشراح صدر کے ساتھ اپنے گھر کے تمام اثاثہ میں سے نصف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد سقیفہ بنی سعد
سے جس نے فتنے کے پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ کی مستعدی نے امت کو اس کے انتشار سے بچا لیا۔ آپ عہد صدیقہ میں ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر اعلیٰ رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت کے باعث مسجد میں بھی آنے جانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملت اسلامیہ کی امارت و قیادت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو مامور کیا۔ حضرات ذی قدر، آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔